اور ہمارے بھارت دیش کا قانون کیا کہتا ہے، اس پر چرچا کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہے جناب ایڈوکیٹ ابراہیم جی۔ سر، آپ کے اس پروگرام میں ہم ویلکم کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ آج ہمارے درمیان ایک اسلامی اسکالر بھی موجود ہے جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں سمجھائیں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتائیں گے کہ فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن اسلام میں ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں جناب مولانا محمد شمس قمر صاحب۔ قنوت اور قانون ہونا چاہیے، آپ کا یہ کہنا ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گنڈے ہیں، موالی ہے، جو بڑے پیسے والے مانے جاتے ہیں ملک کے اندر، اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو پھر ان کو یہ قانون کیوں نہیں لگایا جاتا، وہ پھر آزاد کیوں ہو جاتے ہیں؟ سر جی جناب ابو طالب صاحب، میں نے آپ کو پہلے ایک آرٹیکل کا حوالہ دیا کہ جس آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ آزادی اظہار رائے پر کچھ واضح پابندیاں ہیں، ایک آرٹیکل کا حوالہ دیا۔ اس کے بعد کسی بھی ملک کی خوبصورتی اس کے عدالتی نظام سے ہوتی ہے اور اس نے جو اپنا نظام بنایا ہوتا ہے اس سے ہر ملک کی خوبصورتی واضح ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک ڈیموکریٹک ملک میں رہتے ہیں، ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے نظام عدالت کیوں بنائی ہوئی ہے؟ عدالت انہوں نے اسی وجہ سے بنائی ہے کہ کوئی عدالت کے خلاف کام نہ کرے۔ اب اس آرٹیکل 19 کے اگر خلاف کوئی کام کرتا ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ آرٹیکل 19 کے مثال کے طور پر دوسرے کی عزت کے حقوق کی حفاظت کرنا اور قومی استحکام کی حفاظت کرنا، تو دوسرے کی عزت کا جو حقوق ہے، حق ہے، اور اسی طریقے سے جو قومی استحکام ہے ایک بنیادی حق ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ آزادی اظہار رائے بنیادی حق ہے، تو جس طریقے سے آزادی اظہار رائے بنیادی حق ہے، اسی طریقے سے قومی استحکام کی حفاظت اور دوسرے کے حقوق کی عزت کی حفاظت کرنا یہ بھی بنیادی حق ہے۔ اگر ہم اس حق کو سلب کر لیں گے اور آزادی اظہار رائے کو مطلق رکھیں گے تو یہ بنیادی حق مانا جائے گا۔ اس لیے اس پر جو ہے پابندی لگائی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے دنیا کے جو بڑے ڈیموکریٹک ملک ہیں، دنیا کے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے۔ مثال کے طور پر UN کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی عنان نے کہا کہ میں آزادی اظہار رائے کا حق احترام کرتا ہوں، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ حق احساس ذمہ داری اور دانش مندی کے ساتھ مشروط ہے، یعنی اپنی طرف سے بلا وجہ بات کہنے کے لیے آزاد ہیں، لیکن یہاں بھی کچھ حدود، کچھ قیود لگائے گئے ہیں، یعنی بتایا گیا ہے کہ ان حقوق پر ضروری پابندی لگائی گئی ہے جس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو یا معاشرتی نظام کے اندر تباہ ہونے کا یا اسی طرح برباد ہونے کا کوئی خطرہ ہو، تو آپ اس طرح کی بات نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک میڈیا کی بات ہے، اس کا الگ سے کوئی تذکرہ نہیں ہے، بلکہ میڈیا بھی اظہار رائے، آزادی اظہار رائے کا ایک ذریعہ مانا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود